بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما غلام غوث میاں کہہ رہے تھے مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے نا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں کچھ لوگ ڈھیلے ہیں، آپ وہ ذوق بنا دیں گے ان کا گلبرگ والا. میں نے کہا آپ دیکھیں بنتا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز. تو وہ درود پاک جو ہے نا اس طرح پڑھیں کہ پتہ چلے نا ذوق بنا ہے. اتنی دیر آپ نے سنا تو کہنا نہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں گے، درو دیوار گواہی دیں گے آپ کو. مل کے پڑھی اونچی آواز میں. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سامعین ذی وقار، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بابرکت محفل ربیع النور شریف کی پہلی محفل ہے اور یہ برائے ایصال ثواب ہے الحاج محمد جمیل قادری صاحب کے والدین مرحومین کے لیے. دعا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں ہم سب کے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا چکا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ٹائم تو میرا تھا شروع کرنا تھا میں نے 9:30 بجے، اور اب ٹائم ہو گیا تقریباً 10:35. 11 بجے ہم نے ختم کرنا تھا، پھر تھوڑا سا شاید ٹائم ہمیں اوپر لے جانا پڑے. ہاں تھوڑا سا اوپر لے جانا پڑے گا. بہرحال مل کر درود شریف ایک بار پھر پڑھیں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی. غلام غوث نقیبی بہت ہی پیارا، میں تو اپنا بچہ ہی کہوں گا کیونکہ میرے سامنے تو یہ بچہ ہی ہے. جب 15-16 سال پہلے ان کی میری ملاقات گلبرگ میں ہوئی تو یہ شروعات تھی ان کے نقابت کی، اور بہت ہی شروع سے ادب والے ہیں، اور کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. داتا حضور کی بات کر رہے ہیں. 92 میں میں لاہور میں آیا تھا سب سے پہلے. اس وقت میں کراچی میں ہوتا تھا. وہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. 92 میں تو داتا حضور کے سامنے بالکل جو روڈ جا رہا ہے نا جی، وہاں ہے جامع مسجد ٹھنڈی پھول، بڑی مشہور مسجد ہے. تو اس میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا. صرف جمعے کی میری ڈیوٹی ہوتی تھی، جمعہ پڑھانا. اور انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے نیچے کر کے نا تہہ خانے میں، اس کا اندر نیچے تہہ خانہ ہے بڑا زبردست. وہ ٹھنڈی کھوئی اس لیے مشہور ہے، ٹھنڈی بڑی ہوتی ہے. اندر انہوں نے مجھے کمرہ بنا دیا، بڑا زبردست اے سی وغیرہ لگا ہوا سارا کچھ. وہاں میں نے رہنا جب میں نے جانا. باقی ٹائم جو ہے نا میں اللہ کا حضور گزارا کرتا تھا. بڑا پرانا تعلق، اور لاہور میں آنے کا جو مین سبب بنا وہ بھی داتا حضور سے ایک روحانی تعلق ہے. وہ پھر کبھی صحیح، ابھی نہیں میں بتاؤں گا، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. آج کی جو محفل ہے اس کا ہم آغاز جو ہو چکا ہے کافی دیر سے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں نے ایک ادنا سی کوشش کی
ادنا سی اپنی طرف سے ادنا سی کہوں گا، گزشتہ مہینے اور اس سے پہلے والے مہینے میں نے شروع کر دیا تھا دوستوں کو کہنا کہ اس بار ہم نے ربیع الاول شریف میں ایک محفل نہیں کرنی، بلکہ ہم نے 30 روزہ محفل کرنی ہے۔ 30 روزہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ممکن نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ میں نے کہا آپ چھوڑ دیں، جن کا ذکر ہے وہ جانیں اور پھر ہم جانیں انشاءاللہ۔ جن کے ذکر کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کرم فرمائے گا، اور الحمدللہ ہماری وہ 30 محافل بھی پوری ہو چکی ہیں اور مزید اس سے اضافی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج اسی 30 روزہ سلسلے کی یہ پہلی محفل، سبحان اللہ۔ تو حاجی صاحب نے پہلے سے ہی ٹائم، انہوں نے کہا جی پہلا ٹائم مجھے دے دیں یہاں کا، پھر اس کے بعد کل کی جو ہماری محفل ہے اس کے متعلق بھی سن لیں، شیر ربانی مارکیٹ میں اس کے سامنے ہوگی انشاءاللہ، اور یہ روزانہ کا سلسلہ ہوگا۔ اور اس میں ایک کام اور کیا ہم نے، میں یہ صرف عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ میری باتیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، آگے بھی جاتی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انقلابی انداز ہم اپنائیں، وہی پرانے طریقے، جہاں بھی جاؤ جی فلانا میلاد نہیں مناتا جی، یہ ہو گیا، ہم میلاد مناتے ہیں، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا۔ یار ساری زندگیاں گزر گئی ہیں، کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا میرے نبی چلتے تھے تو کیسے، سبحان اللہ، وہ بولتے تھے تو کیسے، وہ دشمنوں میں بیٹھتے تو کیسے، اپنوں میں بیٹھتے تو کیسے، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ان کی گھر کی زندگی کیسی تھی، ان کی گھر کی زندگی کیسی تھی، ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، ان کی معاشی زندگی کیسی تھی، ان کی انفرادی زندگی کیسی تھی، اجتماعی زندگی کیسی تھی، کبھی بتاؤ نا لوگوں کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلمان کیا تو کیسے، وہ پتھر مارنے والوں کو کلمہ پڑھایا تو کیسے، وہ ظلم کرنے والوں کو اپنا بنایا تو کیسے۔ عرب کی اجڑ قوم، اڑیل، اجڑ کہتے ہیں اڑیل، سخت ترین اڑیل قوم، انہیں اپنا گرویدہ بنایا تو کیسے، کیا خالی ناروں سے بنایا؟ یہ بتاؤ نا اس قوم کو۔ اس وجہ سے میں نے کوشش کی ہے ان 30 محافل کے عناوین تقسیم کر دی ہیں، مختلف موضوعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق، اور انشاءاللہ العزیز ہر روز نیا بیان ہوگا الگ عنوان سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے پہلا، وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا عنوان ہے؟ اونچی بول رہے ہیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں بتاؤں گا آپ کو، اس وجہ سے میں بار بار کہلوا رہا ہوں۔ کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو روایت سے ہٹ کر بتاؤں گا انشاءاللہ، روایت سے ہٹ کر بتاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیسے، آئے تو کیسے، اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، آنے کا مقصد کیا تھا، وہ آئے تو کیوں آئے، آئے تو کیوں آئے، تھے تو سب سے پہلے، میرے جملوں پر غور کیجیے گا، تھے تو سب سے پہلے، آخر میں کیوں آئے، آخر میں کیوں آئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، آگے کے جو عناوین ہم نے منتخب کیے ہوئے ہیں ان میں اخلاق مصطفیٰ ہے، علم مصطفیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر جو سیرت سے موضوعات ہیں وہ بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا، جامع محفل ہے اس کے دن اگلے دن کی جو بتائیں گے اس کا میں موضوع بھی بتا دیا کروں گا۔ اس دعا کے ساتھ یہ سارا کچھ میں نے بتایا اس لیے کہ جب میں نے گلبرگ میں شروع کیا تھا نا یہ سلسلہ، تو چونکہ غلام غوث نبی میں وہاں ہماری رونقیں دیکھ کے آئے تھے، ان کو پتہ ہے، اور کچھ دوست یہاں سے پہلے بھی وہاں آتے تھے، تو وہاں جو رونقیں تھیں نا باخدا، وہاں کی ہر گلی میں محفل ہوتی تھی،
جب میں گیا تھا تو اکا دکا کہیں کو محفل کر لیتا تھا، پھر میں نے وہاں سلسلہ یہ شروع کیا، یقین جانیے دن کو بھی محفل ہوتی تھی، رات کو بھی محفل ہوتی تھی سرکار کے ذکر کی، ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس چیز کو توڑ کے رکھ دیا کہ سنی صرف 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں. میں نے کہا ہم صبح بھی منائیں گے، شام بھی منائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم دن بھی منائیں گے، ہم رات بھی منائیں گے، دن بھی منائیں گے، ہم رات بھی منائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کا ذکر نہ دن کا محتاج ہے، نہ رات کا محتاج ہے، نہ تاریخ کا محتاج ہے، نہ تعین کا محتاج ہے، نہ حد کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے. ارے محتاج تو ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھی بلندی عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے بھی بلندی عطا کر دیتا ہے. وہاں جب ہم نے سلسلہ شروع کیا، آج بھی الحمدللہ وہاں وہ سلسلہ جاری ہے، محفل جاری رہتی ہیں. اب یہاں ہم نے آغاز کیا، پہلے تو میں نے شروع کیا تھا محرم الحرام میں، وہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں. محرم الحرام میں میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہاں 10 روزہ کروں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر، لیکن پھر مشاورت کے بعد اس کو ہم نے 3 روزہ کیا. 3 روزہ بھی ہمیں نہیں کرنے دیا گیا. گویا ہم یزید کی دور میں، یزید کے حکومت میں، یزید کے دور میں رہتے ہیں جہاں یزیدی ہمیں اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کرنے دیتے. میں نے اس ایس ایچ او کو کہا تھا، آج بھی ہو تو میری بات سن لے، جو ذلت بھر انجام تیرا ہونا ہے، کسی کا نہیں ہونا. یہ جملہ میں نے یہاں کہہ دیا تھا اور آج منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ وجہ بتا، کہ وہ وجہ کیا ہے کہ تو کس لیے یہ ذکر کو روکنا چاہتا ہے، کس لیے اس ذکر کو بند کروانا چاہتا ہے، وہ وجہ بتا. مگر اس نے وجہ، اونچی بول دینا، وجہ نہیں بتائی، اور بغیر وجہ کے زبردستی. وردی کا زوم ہے نا، تجھے وردی کا غرور ہے، مجھے نبی کی غلامی کا غرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں جانتا شاید، اس وجہ سے تو نے اپنی دھونس دکھائی. میں نے بھی پھر انتظامیہ کے کہنے پر، مشاورت پر خاموشی اختیار کر لی، ورنہ میں تجھے کر کے تو دکھاتا. پھر اس نے اس طرح روکا تو میں نے کہا چل روک لے تو. پھر میرے یہاں کے نمازی گواہ ہیں، جتنے دوست یہاں پرماننٹ ہوتے ہیں نا وہ گواہ ہیں. میں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کا ذکر صبح بھی کیا، فجر کے بعد بھی کیا، عصر کے ٹائم بھی کیا، ظہر کے ٹائم بھی کیا، اور عشاء کے بعد بھی کیا. اس نے 3 دن سے روکا تھا، میں نے اس کو 40 دن میں بدل دیا. 40 دن میں 40 روزہ ہماری محفلوں اور یادگار ہوئی. اور یہ ہمارے نمازیوں کے الفاظ تھے کہ اچھا ہوا اس نے روکا ہے، یہ تو اس سے بھی کمال ہو گیا، یہ تو اس سے بھی کمال ہو گیا. اس لیے کہ سن لی دنیا کی طاقتیں، اسلام میں قدرت نے اتنا لچک رکھی ہے، اسلام میں قدرت نے اتنا لچک رکھی ہے، جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا، یہ اتنا ابھرے گا. تمہارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ میں نے خواہش کا ابھی سے میں کر رہا ہوں، دوستوں سے، اہل علاقہ سے اپیل کرتا ہوں، آئندہ سال محرم الحرام زندگی رہی، بشرط زندگی، تیاری کر لیں. اور انشاءاللہ ہم نے 10 روزہ کرنا ہے، اہل بیت کا ذکر. پہلے سے NOC کی تیاری کریں، NOC لے لیں تاکہ ان کی قانونی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنی مسجد میں کرنا ہے، ہم نے کسی کے اوپر کیچڑ تو نہیں اچھالنا نا. اور میلاد النبی کا سلسلہ انشاءاللہ 30 روزہ شروع ہو گیا اور یہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اہم ترین بات یہ میں عرض کر دوں، میں نے جب یہ آغاز کیا، بہت سے لوگ، چونکہ مجھے 39 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے، خطابت کرتے ہوئے. کتنے سال؟ 39 سال ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے. 39 سال ہو گئے. میں نے ان 39 سالوں میں کبھی کسی سے خطاب کرنے کے، بیان کرنے کے پیسے نہیں مانگے، کبھی بھی کسی سے کبھی طے نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ چونکہ میں عوامی بندہ بھی ہوں، میں اپنے کچھ کاروبار بھی کرتا تھا، دنیا سے بھی تعلق، کراچی میں بھی میں رہا تو میں اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا رہتا، عوام الناس سے بھی تعلق رہتا تھا.
میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ رو پڑتے تھے. میں کہتا تھا کیوں روتے ہو یار؟ کہتے چشتی صاحب جس نعت خان کو بلاتے ہیں وہ 50,000 مانگتا ہے, 25,000 مانگتا ہے, کوئی 30,000 مانگتا ہے. خطیب کو بلاتے ہیں, کوئی 50,000 مانگتا ہے, کوئی لاکھ مانگتا ہے, کوئی 1.5 لاکھ مانگتا ہے. تو میں نے تہیہ کیا تھا شروع سے ہی, میں نے کہا میں کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا, کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا. یہاں بھی میں نے اعلان کیا ہے, میں نے کہا جو بھی محفل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی فیس, یہ سارے لوگ گوائیں, کوئی فیس نہیں ہے. آپ محفل رکھیں, لنگر نہیں پکا سکتے, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں نے کھانے پینے کے پیچھے لگا دیا لوگوں کو. مجھے لوگ کہنے لگے کہ لنگر نہیں ہو تو لوگ آئیں گے نہیں. میں نے کہا یار میرے آقا کا ذکر ہو اور عاشق نہ آئے, شمع جلے اور پروانے نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمع جلا کر تو دیکھو نا تم. شمع جلانا آتا نہیں, شمع جلانا آتا نہیں, پھر کہتے ہو پروانے نہیں آتے ہیں, پھر کہتے پروانے نہیں آتے ہیں. شمع جلا تو دو نا تم, عشق مصطفیٰ کی شمع جلا دو صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ دیکھنا لوگ کیسے آتے ہیں, لوگ کیسے آتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دوست دیکھیں گے. اور دوستوں کو یہ بھی میں نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل ہوا کرے گی, اور صرف ایک, آج تو چونکہ سالانہ محفل تھے آج صاحب کی تو اس وجہ سے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا, ورنہ جو شیڈول ہم نے رکھا ہے وہ ایک تلاوت, ایک نعت اور اس کے بعد بیان, ٹھیک ہے نا. 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ محفل اختتام پذیر ہو جائے گی. عشاء کی نماز ہم یہاں مسجد میں پڑھیں گے, اور مسجد میں پڑھ کر یہاں سے اکٹھے ہی نکلیں گے. جس کے دوست کے گھر میں محفل ہوگی, جہاں بھی ہوگی, ہمارے جتنے بھی نمازی ہوں گے جو بھی شرکت کرنا چاہیں گے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. اور چلیں گے کیسے یہ بھی میں بتا دوں, ابھی میں نے بتانا تھا, میں نے کہا آج کے دن میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. جب یہاں سے ہم چلیں گے تو یہاں سے ہم سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے نکلیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ اونچی بول دیں نا, سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے چلیں گے. درود و سلام کی صدائیں دیتے ہوئے چلیں گے. درود و سلام بھی ہوگا, نعت خوانی بھی ساتھ ساتھ ہوگی, اور چونک کی گلی گلی بتائے گی کہ ذکر مصطفیٰ ہوا ہے, ذکر مصطفیٰ ہوا ہے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. اور میرے محترم علامہ ظفر قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے, ان سے بھی گزارش, اور انہوں نے بھی اس چیز کو سنا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے, ہماری جب گفتگو ہوئی, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ علماء سرپرستی فرمائیں. اور اگر وہ تشریف لاتے ہیں کسی جگہ پر, ہمارے دوست جن جن بھی نام لکھوائے ہیں, اگر اس جگہ پر میرا بیان نہیں ہو سکتا, میں ایک آپشن دے رہا ہوں سامنے, تو کوئی دوسرے دوست کو, ہماری کسی بھی جامع مسجد کے خطیب صاحب کو آپ بلاتے ہیں تو میں خود شرکت بھی کروں گا, ان کا بیان بھی سنوں گا, ان کا بیان بھی سنوں گا, اور جو مضمون اعلان کر دیے جگہ بتا دیے جگہ اسی کے مطابق چلا جائے تو انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. آپ سارے دوست صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا اس میں آپ ساتھ دیں گے ہمارا؟ جہاں جہاں محفل ہوگی شرکت کیا کریں گے آسانی سے, جن دوستوں کے لیے آسان ہو, جو یہاں قریب ہیں, جو شرکت کر سکیں. چونک کی سطح تک جہاں جہاں بھی محفل ہو اعلان ہم پہلے کر دیا کریں گے. آپ سارے دوست آئیں گے, 1 گھنٹے کے لیے ہوگا. یاد رکھیے گا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, پتہ نہیں زندگی کے لمحات کتنے ہیں ہمارے پاس, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس میں ہم نے ایک موضوع یہ بھی رکھا ہے, حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر بھی تذکرہ ہوگا. سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. آج کا ہمارا موضوع آمد مصطفیٰ, سارے اونچی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. آمد مصطفیٰ, میں کہوں آمد مصطفیٰ, آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسجد گونج جائے اور یہ گواہی دیں در و دیوار کے سرکار کے دیوانے بیٹھیں. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن کی جو آیت کریمہ ایک حصہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا قول, ارشاد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. کیا بیان ہے ان کا کیا ارشاد ہے, بڑا زبردست, توجہ سے سن لیجیے گا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد,
والے کی خبر دی جا رہی ہے. کس کی؟ آنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس نے بعد میں آنا ہے. اگر یہ خبر دینی تھی تو پھر مبشر کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، انبئکم ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ چونکہ مبشر کا معنی خبر دینا نہیں ہوتا، اس کا معنی تو ہوتا ہے تمہیں بشارت دیتا ہوں. یہ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو کیوں ایسا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. یاد رکھیے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے جیسے ان پڑھ بھی بیٹھے ہیں، سیدھے سادھے لوگ بھی بیٹھے ہیں. میں سب کے لیے تھوڑا سا آسان کر کے بات کروں گا تاکہ بھاری الفاظ نہ ہوں، مشکل الفاظ نہ ہوں کہ اوپر سے نہ گزر جائے. خبر مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. خبر خوشی کی بھی ہو سکتی ہے. توجہ سے سنیے گا میری بات کو، جو بات میں نے سمجھانی ہے. خبر ساتھ بولتے جائیں. خبر خوشی کی بھی ہو سکتی ہے، خبر غم کی بھی ہو سکتی ہے، خبر غم کی بھی ہو سکتی ہے، خبر کسی کی زندگی کی بھی ہو سکتی ہے، خبر کسی کی موت کی بھی ہو سکتی ہے. خبر کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے، لیکن بشارت خوش خبری صرف خوشی کی ہوتی ہے، ماتم کی نہیں ہوتی. تو جو ہے نا خوشخبری صرف اونچی بول رہے ہیں خوشی کی ہوتی ہے، غم کی نہیں ہوتی. بشارت صرف اونچی بولے نا. جو ہمیں کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو جی سرکار کا وصال ہوا، سرکار کا وصال ہوا، تم خوشی کے غمی کے دن جو ہے نا خوشی مناتے ہو. پہلے تو میں ان کو جواب دے دوں نا، ان کو میں جواب دے دوں، ان کے لیے جواب تو عیسیٰ علیہ السلام نے صدیوں پہلے دے دیا تھا، صدیوں پہلے دے دیا تھا. ابھی نبی آئے نہیں تھے اور خوشخبریاں عیسیٰ علیہ السلام پہلے دے رہے تھے، خوشیاں پہلے منا رہے تھے، خوشیاں پہلے منا رہے تھے. جب میرے نبی کا ذکر ولادت کا محتاج نہیں، ولادت سے پہلے بھی خوشیاں، تو پھر ولادت کے بعد خوشیاں کیوں نہیں؟ ولادت کے بعد خوشیاں کیوں نہیں؟ اس کی تفصیلی گفتگو میں کروں گا جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ. اس پر جمعۃ المبارک میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ اللہ کی نعمت پر خوشی منانا، اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا جمعۃ المبارک میں. لیکن آج میں نے تھوڑا سا سمجھانا ہے. دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع کو وفات ہوئی، یہ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ. کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا. ٹھیک ہے نا جی. میں نے اس کے اوپر تقریباً 150 ائمہ محدثین مشائخ ائمہ سیرت کے حوالوں سے لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی وصال مبارک آقا علیہ السلام کا کسی صورت بھی 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا ہے. 12 ربیع الاول کو چلیں جی ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں. ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کے لیے آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں نا، آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں، تو ذرا توجہ سن لیجیے گا. ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر سوگ کتنے دن کے لیے ہے؟ اونچی بولے نا. 3 دن کے لیے نا. 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں. ہاں اس عورت کو جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک ہے کہ وہ سوگ میں بیٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس عورت کے لیے تو ہے کہ ٹائم زیادہ دیا 3 مہینے 10 دن 4 مہینے بھی چلے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ اس کے لیے اجازت ہے. باقی کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے. اور سوگ بھی مرنے کے فوراً 3 دن بعد. ٹھیک ہے نا. مرنے کے فوراً 3 دن بعد. پھر ہر سال سوگ کی اجازت نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. صحیح مسلم شریف کو پڑھیں، سنن ابن ماجہ کو پڑھیں، جامع ترمذی کو پڑھیں، مشکات المصابیح کو پڑھیں، کنز الاموال کو پڑھیں، فتاوی شامی کو پڑھیں، فتاوی قاضی خان کو پڑھیں، دیگر فقہ کی ساری کتابوں کو پڑھیں، تو کہیں بھی سوگ کی اجازت اسلام میں 3 دن سے زیادہ نہیں. اور سوگ ہر سال نہیں ہوتا ہے، مگر خوشی کے لیے کوئی تعین نہیں ہے، خوشی کے لیے کوئی دن مقرر
نہیں ہے، خوشی کے لیے کوئی زمانہ مقرر نہیں ہے، خوشی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، خوشی کے لیے کوئی سال مقرر نہیں، خوشی کے لیے دن کا بھی تعین نہیں، رات کا بھی تعین نہیں۔ رب نے فرمایا جب تجھے نعمت حاصل ہو جائے دن کو خوشی کر یا رات کو خوشی کر، میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے، میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر پابندی کیسی؟ اگلی بات چلیں جی، تو یہ بھی میں جواب تھوڑا سا دے دوں نا، آپ کو سکھا دوں نا۔ چلیں جی، مان لیتے ہیں آقا علیہ السلام کا وصال ہوا 12 ربیع الاول، آپ کی بات مان لیتے ہیں، معترض کی، اعتراض کرنے والوں کے، معترضین کی، ان کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ حیاتی، جس کو تم موت کیسے کہتے ہو، موت سمجھتے ہو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، جس کو تم زندگی سمجھتے ہو۔ یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زندگی اور موت کا قائل نہیں ہوں، یہ میں بڑی وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ زندگی اور موت تو خود محتاج ہیں میرے نبی کی، زندگی اپنے وجود میں محتاج ہے میرے نبی کی، موت اپنے وجود میں محتاج ہے میرے نبی کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آگے سلسلہ آئے گا، میں اس میں بیان کروں گا۔ اب ذرا سنیے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا اے میرے امتیو، جس کو تم زندگی سمجھتے ہو وہ بھی میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جس کو تم موت سمجھتے ہو وہ موت بھی میری تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ظاہری بات سمجھی، اس کے مطابق عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری زندگی تو آپ کی ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں بھوک ستاتی ہے، ہمیں پیاس ستاتی ہے، ہمیں مصائب گھیر لیتے ہیں، ہم آپ کے در اقدس پر دوڑے چلے آتے ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا یہ تو سمجھا دیجئے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو آپ کی موت ہمارے لیے کیسے بہتر ہوگی، کیسے بہتر ہوگی؟ اب غور سے سنیے گا، ٹھہرا میں کیوں کہ آپ بات کو توجہ سے سنیں، اگلی بات کو توجہ سے سنیں۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہارا وکیل بن کر جاؤں گا، میں تمہارا وکیل بن کر جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی مزار اقدس کے اندر، قبر مبارک کے اندر، قبر انور کے اندر، مزار مبارک کے اندر میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا، صبح بھی شام بھی تمہارے گناہ پیش کیے جائیں گے میری بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سنو، جب اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گناہ پیش ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں صبح بھی تمہاری سفارش کروں گا، شام بھی تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر بتا تو صحیح نا، جو صبح بھی سفارش کر رہے ہیں، جو شام بھی سفارش کر رہے ہیں، وہ مرے کب؟ وہ بولے تو صحیح نا، وہ مرے کب؟ انہیں موت کب آئی؟ موت تو تیرے لیے ہے نا، موت سے تو تو ڈرتا ہے نا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی سے اگر بے جان کی بھی نسبت ہو گئی تو وہ بھی زندگی پا گیا، وہ بھی زندگی پا گیا۔ میں اسے ہوا میں نہیں اڑا رہا ہوں، ممبر پر میں بیٹھا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھا کرتے تھے، یہ انہی کی سنت ہے، یہ ممبر انہی کا ہے، یہ ممبر انہی کا ہے۔ میری دعا ہے کاش اس ممبر پر بیٹھنے والے اس ممبر کی عزت کا خیال کر لیں، اس ممبر کی عزت کا خیال کر لیں۔ ان کے لیے صرف اتنا پیغام ہے اور کچھ نہیں، اس کی عزت کا خیال کر لیں، اس کی عزت کو در در نہ بیچیں، اس کی عزت کو دنیا داروں کے ہاتھوں نہ بیچیں، اس کی عزت کو ذلتوں کے ہاتھوں نہ بیچیں۔ یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ میرے آقا کا ممبر ہے، آقا بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑھیا اس نے اپیل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بڑھائی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت ہے تو وہ ممبر جو بنایا تھا نا اسی بڑھیا نے بنایا تھا، تو آقا علیہ السلام اس سے پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، ٹیک لگاتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو صرف مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اسے آقا علیہ السلام نے وہ ممبر جب بن کے آ گیا تو آپ نے ان کا دل نہیں توڑا، آپ اس پر بیٹھ گئے۔ یہ ریاض الجنہ، ذرا آنکھوں میں تصور کریں نا، باندھے نا آنکھیں، ہیں وہ سامنے ریاض الجنہ، ٹھیک ہے نا، آقا علیہ السلام کے ممبر کے سامنے، بالکل سامنے۔
یہ ریاض الجنہ کی 2 صفیں ہیں اور وہاں سے ایک کھڑکی کھلتی تھی جہاں جالی لگی ہوئی نا پہلی، وہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتی ہے وہ سامنے، تو وہاں سے آقا علیہ السلام کھڑکی سے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے باہر قدم رکھتے تھے، تو جہاں جہاں قدم پڑتا رہا تو وہ 2 صفیں جو ہے نا وہ جنت کا باغ بن گیا، وہ جنت کا باغ بن گیا۔ آقا علیہ السلام وہاں سے آتے 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 تو یہ سامنے کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے ٹیک لگا کر اور صحابہ کو خطبہ دیتے تھے۔ آج جب ممبر بن کے آ گیا نا، نقیب صاحب آپ بھی بیان کریں گے نا محفلوں میں مزہ آئے گا آپ کو، ذرا تھوڑا سا سن کر لیجیے گا اس کو۔ آقا علیہ السلام گزر کے آئے، اب اس سے آگے گزرے، پہلے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اب آگے گزر آئے، آ کر ممبر پر بیٹھ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا ممبر پر بیٹھے تو مسجد کے اندر سے اس طرح کسی کے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے قریب دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کون بچہ لایا ہے، کس کا بچہ رو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ مولانا روم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو لکھا، مگر کوئی رونے والا نظر نہ آیا۔ جب توجہ کی گئی تو وہ کھجور کا تنا جو کاٹ کر لگایا گیا تھا نا آقا علیہ السلام کے سہارے کے لیے، کہ آقا کھڑے ہو کر وہ جو پلر تھا نا بنا تھا نا چھت کے لیے، آقا علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو پتہ چلا کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کھجور کے تنے سے، ایمان سے بتاؤ کھجور کے تنے میں جان ہے؟ وہ تو کٹ گیا، کاٹ کر لایا گیا ہے یہاں، اور یہاں پلر بنایا گیا ہے اور اوپر چھت ڈالی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام ایسے آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر یہ جان ملی تو کیسے ہیں؟ یہ زندگی ملی تو کیسے؟ تو نبی کی زندگی اور موت کے جھگڑے میں لوگوں کو ڈالتا ہے، میرے نبی کے ساتھ تو بے جان بھی لگ جائے اسے اس سے بھی زندگی مل جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے گئے، صحابہ فرماتے نبی نے یوں ہاتھ پھیلا دیے۔ یا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور بڑا دوستوں کو پسند آتا ہے، میں کہتا ہوں یارو نبی کے عشق میں رویا کرو، نبی کی محبت میں رویا کرو، سکے تو آنسو بہا لیا کرو۔ جب آقا کا ذکر آئے نا آنسو بہا لیا کرو، وہ آنسو خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آنسو فراق کا بھی ہو سکتا ہے، جدائی کا بھی ہو سکتا ہے، غم کا بھی ہو سکتا ہے۔ آقا کے لیے غم کرو یا خوشی کرو، دونوں نفع میں ہیں، دونوں فائدے کے اندر ہیں۔ اگر غم مصطفیٰ میں رو گے تو غم مصطفیٰ سے بڑا غم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے جسے غم مصطفیٰ مل جائے۔ فراق مصطفیٰ میں رو گے تو فراق مصطفیٰ سے بڑا فراق کوئی نہیں ہے، عشق مصطفیٰ میں رو گے تو عشق مصطفیٰ سے بڑی سوزاق اور کوئی ہے نہیں ہے۔ ارے محبت رسول میں رو گے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے، لیکن جب اس کا انعام سمجھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ یہ رونا تمہارا کم تھا، انعام بڑا ملا ہے۔ انعام کیا ہے؟ کہ جو ہجر رسول میں روتا ہے، جو عشق رسول میں روتا ہے، جو محبت رسول میں آنسو بہاتا ہے، وہ کھجور کا بے جان تنا بھی ہو تو میرے نبی آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا نے دونوں بازو پھیلا دیے، دونوں بازو پھیلا کر اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، فرمایا چپ ہو جا۔ آقا علیہ السلام صحابہ فرماتے تھپکیاں دے رہے تھے، کیوں ہاتھ سے آقا تھپکیاں دے رہے تھے، فرما رہے تھے چپ ہو جا، چپ ہو جا، اسے چپ کرا رہے تھے۔ جب چپ کرا رہے تھے ساتھ آقا فرماتے ہیں کھجور کے تنے، اے کھجور کے تنے، اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں سرسبز و شاداب کر دوں، سرسبز و شاداب کر دوں اور قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، تیرا پھل کھاتے رہیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کا درخت بنا دوں، جنتی تیرا پھل کھائیں۔ وہ کہنے والوں کہ جس کا نام محمد ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، ایتھے تیرے پیو نے اختیار دیتا سی، بتا تو صحیح نا، ادھر کس نے اختیار دیا تھا نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جنت تو اللہ کی، کس کی ہے؟ جنت تو اللہ کی، پھر یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ اونچی بولے نا، تقسیم تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمیں ڈراتے ہیں لوگ، ہمیں
ڈراتے. یہ دھونس دھاندلیاں ان کو دیتے ہیں جن کے پاس مطالعہ کم ہوتا ہے یا علم کم ہوتا ہے یا جو سمجھتے نہیں ہیں چیز کو. سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. سنو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں کس کو؟ کھجور کے تنے کو. اچھا ایک منٹ کے لیے میں کیسے مثال دوں؟ چلیں یہ پہننا ہے میرے سامنے, آپ میں سے کوئی اٹھ کر اس کو اپنی آواز سنا سکتا ہے؟ کوئی اس سے بات کر سکتا ہے؟ کوئی اس سے خود بخود لکھوا سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے میں سے؟ لیکن اگر نبی سے نسبت ہو جائے تو پھر پیر مہر علی لکھوا سکتے ہیں. پھر پیر مہر علی لکھوا سکتے ہیں قلم کو بغیر ہاتھ کے, اس لیے کہ نسبت مدینے سے ہو گئی, نسبت مدینے والے سے ہو گئی. شرط یہ ہے, شرط اس لیے کہ آپ آگے سے جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب اس سے ہم کیسے بلوائیں, یہ تو بے جان ہے, یہ تو مختلف چیزوں کا مرکب ہے, اس کو کھولیں گے تو اس کے پرزے الگ ہو جائیں گے, کوئی ٹکڑا کہاں سے آیا, کوئی ٹکڑا کہاں سے آیا, تو پھر کھجور کا تنا جو کٹ کے آیا کہاں سے آیا, کس باغ سے آیا, اس کا سرا بھی کاٹ دیا گیا, سرا بھی کاٹ دیا گیا, اس کی جڑ بھی کاٹ دی گئی اور اس کو لا کر پلر کے طور پر گاڑا گیا تھا تاکہ اوپر کھجوروں کی چھت ڈالی جائے. وہ خشک ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ خشک ہو چکا تھا. پھر اس کے اندر جان کیسے آئی؟ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, اس کے اندر جان کیسے آئی؟ چلے جان آ گئی, جان آ گئی تو کھجور کے تنے کے کام تھے کہیں؟ اس نے سنا تو کہاں سے سنا, سنا تو کہاں سے سنا, اسے پھر عقل کہاں سے آئی؟ سمجھتا تو وہی نا جس کے پاس عقل بھی ہو, جس کے پاس عقل بھی ہو. پھر وہ بول کیسے رہا تھا؟ زبان کدھر سے آئی, زبان کدھر سے آئی؟ وہ بول بھی پڑا. تو عشاق کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ سے اگر بے جان بھی وابستہ ہو جائے اسے زبان بھی مل جاتی ہے, اسے ادراک بھی مل جاتا ہے, اسے فہم بھی مل جاتی ہے, اسے قوت گویائی بھی مل جاتی ہے, اس کی زبان بھی بولنے لگ جاتی ہے, اس کی کان بھی سننے لگ جاتے ہیں, اس کی آنکھیں بھی دیکھنے لگ جاتی ہیں. آنکھیں نہ بھی ہو تو آنکھیں مل جاتی ہیں. میرا سوال آپ سے ہے, سرکار کا میلاد منانے والوں, سرکار کے نام کے جشن کرنے والوں, سرکار کے نام کا کھانے والوں, سرکار کے نام کے لنگر کھانے والوں, آج دین پر ڈاکہ پڑتا ہے, تیری زبان بولتی نہیں, گنگ کیوں رہتی ہے, تیرے کان سنتے کیوں نہیں, یہ کیوں بہرے ہو گئے, تیری آنکھیں دیکھتی کیوں نہیں, تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ پتا چلا کہ جہاں سے آنکھوں کی بینائی ملنی تھی, جہاں سے تجھے بصارت ملنی تھی, جہاں سے تجھے سماعت ملنی تھی, جہاں سے تمہیں فہم ملنا تھا, جہاں سے تجھے قوت گویائی ملنی تھی, وہ تعلق ہی تو توڑ چکا ہے, وہ ربط ہی تو ختم کر چکا ہے. وہ ربط کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ربط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی سے تعلق جوڑ لیجئے. کس سے تعلق جوڑ لیجئے؟ اپنے نبی سے تعلق جوڑ لیجئے, یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, یہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. اچھا یہ کن کو فرما رہے ہیں, کن کو فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ خوشخبری کن کو دے رہے ہیں؟ اونچی بول رہے ہیں, ڈرے نہیں. اپنی امت کو, اپنے صحابہ کو, اپنے, چونکہ جس نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا تو وہ نبی کا صحابی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نبی کا. اب ذرا ماحول سمجھیے گا. اتنی دیر سے یہاں محفل چل رہی ہے, غلام غوث نقیبی نقابت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو عزت دے. میاں جمیل, الحاج میاں محمد جمیل قادری صاحب نے یہ محفل سجائی. مسجد کے تمام ہمارے نمازی اہل علاقہ, دور دراز سے بھی دوست آئے. ذرا آپ سوچیں آپ کس جگہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو روکوں گا, یہاں ٹھہرا کر سمجھاؤں گا آپ کو بات. آگے جو انعام ملنا ہے وہ تو بہت بلند ہے نا, اسے کوئی سمجھے تو کاش. اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں اپنے لوگوں کو سمجھاؤں کہ میرے نبی سے جب تعلق قائم ہو جائے تو انسان کو مقام کیا مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے, آپ یہاں بیٹھے ہیں, مجھ جیسا ناقص العلم آدمی بیان کر رہا ہے, آپ سن رہے ہیں. پہلے دوستوں نے نعت خوانی کی, وہ آپ نے سماعت کی.
تلاوت قرآن کریم ہمارے قرآن کرام نے کی، وہ آپ نے سماعت کی۔ اب ذرا سنیے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں خطیب۔ کون ہے؟ اونچی بولے نا۔ اب ایسے اکیلے تو نہیں کھڑے ہو گئے نا، اکیلے تو مفسرین نے کرام لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی جمع تھے، یہ جمع غفیر تھا، یہ جمع، اور یہ سارے صحابی تھے۔ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے سارے کے سارے۔ اور یہ ایسے تو نہیں آ گئے، اس وقت اشتہار بھی نہیں تھے، موبائل فون بھی نہیں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موبائل گھما دیے ہوں گے، سب کو کال کر دی ہوگی فلاں صاحب آ جائے فلاں سے، جیسے آج صاحب نے مختلف لوگوں کو فون بھی کیے ہوں گے، ڈاکٹر خالد صاحب کے بھی انہوں نے ذمہ لگایا، انہوں نے بھی فون کیے ہوں گے اپنے دوستوں کو، ہے جی، کہ آ جائیں جی محفل میں شرکت۔ حافظ عمران نے بھی فون کیے ہوں گے، میاں فیاض بیٹھے انہوں نے بھی فون کیے ہوں گے دوستوں کو کہ آ جائیں جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فون تو تھا نہیں، فون تو تھا نہیں، اشتہار تھے نہیں، پھر یہ سارے جمع کیسے ہوئے؟ سارے نکمے تو نہیں تھے نا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ارے اس میں کسان بھی تھے، اس میں تاجر بھی تھے، اس میں کام کرنے والے بھی تھے، محنت کش بھی تھے، اس میں مزدور بھی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اپنے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، انہیں اشتہار بنا دیا، کس کا؟ بزم مصطفیٰ کا، کس کا؟ جلسہ مصطفیٰ کا، کس کا؟ میلاد مصطفیٰ کا۔ فرمایا چلو تم مشرق کو جاؤ، تم مغرب کو جاؤ، تم شمال کو جاؤ، تم جنوب کو جاؤ، جہاں جہاں میرے کلمہ پڑھنے والے ملتے ہیں ان سب کو جمع کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج میں نے اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہے، اپنے آمد مصطفیٰ ذکر کرنا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ بلاؤ سب کو، بلایا۔ یہ ایسے نہیں فرما دیا، اس کے پس منظر میں بڑی لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام خطاب کیا فرماتے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت، اکثر آپ خطاب فرماتے تھے، بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری خطاب میں شمار کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا اپنی امت سے اور فرمایا ہے میرے امتیو، آج تمہیں جمع اس لیے کیا ہے کہ آج میں تمہارے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرا محبوب بڑا سونا ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولے نا۔ اللہ کا ہر نبی سونا، اللہ کا ہر نبی سونا، اللہ کا کوئی نبی کانا نہیں تھا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کا کوئی نبی کانا، اللہ کا نبی کوئی عیب دار نہیں تھا، اللہ کا نبی بے عیب ہوتا ہے، اللہ کا نبی بے عیب ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرا محبوب بڑا سونا ہے۔ پھر اس اپنے محبوب کی آنکھیں بتاتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں میرے محبوب کی آنکھیں سرخ ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، یعنی ان میں سرخ ڈوریاں ہیں، جیسے ڈوریاں ہوتی ہیں۔ سنو لوگو میرا محبوب بڑا سونا ہے، اس کی پیشانی یوں چمکتی ہے جیسے صبح کے وقت سورج نکلتے ہوئے چمکتا ہے۔ سنو لوگو میرا محبوب بڑا سونا ہے، اس کے رخسار یوں چمکتے ہیں، اس کی پیشانی پر، اس کے رخساروں پر جب پسینہ آ جائے تو پسینے کے قطرے جب اس کے چہرے پر، اس کے رخسار پر ہوتے ہیں تو وہ یوں لگتے ہیں جیسے چاندی کی سراہی پر پانی کا قطرہ آ جائے تو چمکے۔ میرا محبوب بڑا سونا ہے لوگو، جب وہ کنگھی کرتا ہے تو اس کی زلفیں کنڈل والی بل کھا لیتی ہیں۔ لوگوں میرا محبوب بڑا سونا ہے، جب وہ کنگھی کرتا ہے، مانگ نکالتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے مصحف کھلا ہوا ہو۔ سنو لوگو میرا محبوب بڑا سونا ہے، جب وہ چلتا ہے تو بالکل سیدھا چلتا ہے، جب بلندی پر جاتا ہے تو برابر لگتا ہے، بلندی سے اترتا ہے تو برابر لگتا ہے۔ لوگو میرا محبوب بڑا سونا ہے۔ سنو وہ مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں پہنچے گا۔ سنو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مبشرم برسولی، خوشخبری دیتا ہوں تمہیں۔ کیا دیتا ہوں؟ یہ کن کو خوشخبری دے رہے ہیں؟ اپنے امتیوں کو۔ آمد مصطفیٰ ہونی ہے، آمد مصطفیٰ ہونی ہے، اور خوشی
کا پیغام عیسیٰ علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو خوشی منانے کا حکم دے سکتے ہیں تو پھر جو امتی ہیں مصطفیٰ کے وہ خوشی نہ منائیں، وہ خوشی نہ منائیں۔ کیسے خوشی منائی وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اندر، لیکن یہاں بات کو میں تھوڑا سا سمیٹوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من برسول، خوشخبری دیتا ہوں میں تمہیں، بشارت دیتا ہوں میں تمہیں۔ توجہ چاہوں گا، میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ موضوع بڑا وسیع ہے یہ، اس پر میں چاہوں تو میں صبح تک بھی اسی موضوع پر بات کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں صرف مبشرم برسول پر۔ اب تھوڑا سا یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مبشرم برسول، مبشرم بن نبی نہیں فرمایا، بن نبی رسول فرمایا۔ اس کے اندر بھی ایک راز ہے، علامہ صاحب بیٹھے جا کر اس پہ مطالعہ کریں گے، بتائیں گے، پھر لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اللہ کی قسم یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے نا، بڑے پیارے علمی نکات ہیں اور کمال کا یہاں محبت کا پیغام ہے، لیکن میں سمیٹتا ہوں، وقت کا دامن آگے بڑھنے نہیں دیتا کیونکہ سوا کہہ رہا ہو گئی۔ اب توجہ سے سنیے گا حضرت، اس پہ نا آپ توجہ ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ صاحب علم ہیں، اور غلام غوث میاں کو میں یہ کہوں گا کہ اس کو نوٹ کر لیں اور اپنی محفل میں بیان کریے گا، بتائیے گا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کیوں نہیں کہا، رسول کیوں کہا؟ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، توجہ ہے نا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد کیجئے اس لمحے کو، یاد کیجئے، لمحہ وہ یاد کرایا جاتا ہے جو سامنے ہوا ہو، جو سامنے گزرا ہو۔ اس پر گفتگو کروں گا تو پھر ٹائم ادھر لگ جائے گا، جو بات میں سمجھانی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ محبوب یاد کیجئے اس لمحے کو جب آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، جب آپ بھی تھے اور میں بھی تھا۔ محبوب محفل میں نے سجائی تھی، ذکر تیرا تھا، ذاکر میں تھا، عنوان تو تھا، خطیب میں تھا، خطیب میں تھا، حسن تیرا تھا، بیان کرنے والا تیرے حسن کا خالق تھا، تیرے حسن کا خالق تھا۔ محبوب عظمت تیری تھی، عہد تیرے خالق نے لیا تھا، کن سے؟ فرشتوں سے نہیں، نبیوں سے۔ کن سے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کی جس لمحے کو عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں نبوت بھی دے چکا، اعلان کر چکے ہو، تم حکمت بھی دے دوں، یہ سب کچھ تم کر چکے ہو، اس وقت تم عروج پر ہو، تمہارے صحابہ ہوں، تمہارے نعرے بلند ہو رہے ہوں، تمہارا احترام کر رہے ہوں، دست بستہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں۔ ثم جاءکم رسول، یہ ہے وہ رسول جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے یاد رکھا۔ نبی کہہ دیتے تو پتہ نہیں کون سے نبی کی بات کر رہے ہیں، رسول کہا تو اس لیے کہ جس رسول کا ذکر سارے نبی کرتے آئے ہیں، جس رسول کا عہد اللہ نے لیا ہے، اے میری امت اسی رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، اسی رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، وہ رسول جن کی آمد کا اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا۔ اگر وہ آ جائے، اگر وہ آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اپنا کچھ نہیں رہے گا، پھر سب کچھ انہی کا ہو جائے گا، پھر سب کچھ انہی کا ہو جائے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں میرا تو سب کچھ، اونچی بول دینا، میرا تو سب کچھ، اونچی بول دینا، بات کو میں ختم کروں، میرا تو سب کچھ، ہمارا تو سب کچھ، ہمارا تو سب کچھ نبی ہے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو، اے میرے امتیوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جس نے میرے بعد آنا ہے۔ ان کا نام جو آسمان میں مشہور تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تعلق براہ راست آسمان سے، تو انہوں نے اس نام کو لیا، ان کا نام ہے احمد۔ کیا ہے؟ ان کا نام ہے احمد۔ یاد رکھنا، میں تمہیں ان کی بشارت دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں
ایک عاشق یہاں بھی سن رہا تھا. میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دوں اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں. ایک عاشق یہاں بیٹھا تھا. یہ عاشق پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا. پھر اس کے بعد یہ چلتا چلتا کہاں پہنچا یہ عاشق جانتے ہیں؟ یہ عاشق چلتا چلتا کہاں پہنچا؟ یہ غار ثور کے اندر پہنچا تھا. غار ثور کے اندر پہنچا تھا. صدیوں سے یہ رہ رہا تھا. اس نے کئی سوراخ کیے تھے. اس نے خود بتایا. پھر مارے جو نبوت پڑھی ہے نا علامہ کاشفی کی, دیگر ائمہ کرام کی کتب کو پڑھی ہے نا, انہوں نے لکھا. انہوں نے کیا لکھا کہ یہ عاشق وہاں بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے صدیق کو ڈس لیا, آقا علیہ السلام نے, انہوں نے ایڑی ہٹائی, وہ سامنے آیا تو آقا نے فرمایا کیوں تو نے ڈسا؟ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سرکار بڑی مدت گزاری ہے, میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں, موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. ان سے تمنا کی تھی. میں کہا تو بہت بعد میں آیا تھا, آئیں گے. تو میں نے کہا تھا میری دعا کر دیں میری عمر کی لمبی ہونے کی. میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا محبوب ہے, جو اس رسول کا دیدار کر جو آپ کا محبوب ہے. تو انہوں نے میری طوالت عمر کی لمبی زندگی کی دعا کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے لمبی عمر کی دعا کر دی تھی. میں ان کی امتوں میں سے ہوں اور اس وقت سے لے کر یہاں بیٹھا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. کیسے آیا تو یہاں؟ کہا مجھے عیسیٰ نے بھی بتایا, موسیٰ نے بھی بتایا علیہ السلام کہ وہ ہجرت کر کے غار ثور میں آئیں گے. ان کا یار بھی ہوگا جو انہیں کاندھے پر اٹھا کر لائے گا. ارے اس سانپ کو پتا تھا کہ میرے نبی ہجرت کر کے غار میں جائیں گے. ملا ہمیں سبق پڑھاتا ہے, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ظالم کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو, کس نبی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ میرے نبی تو سب جانتے تھے, میرے نبی سب جانتے تھے. تو یہ عاشق وہ سانپ تھا جس کا تذکرہ آپ سنتے ہیں. اگر سانپ عشق نبی میں روئے اور تمنا کرے تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کر دے. اور اگر کھجور کا تنا عشق مصطفیٰ میں رو پڑے, فراق مصطفیٰ میں رو پڑے, تو آقا اٹھا کر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. اور پھر اس نے تمنا کیا کی تھی؟ اس نے کہا سرکار, اس نے بھی سوچا, ذرا سوچ اس کی, پیغام سن لیں, سوچ اس کی کیا ہے. اس کھجور کے تنے نے عرض کیا آقا مجھے جنت کا درخت بنا دیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تھا نہیں, سرکار دعا کرتے کروڑوں روپے مل جائیں, کوٹھی مل جائے, گاڑی مل جائے, کاروبار ٹھاٹ کا ہو, لوگ مجھے سلوٹ کریں, سلام کریں. چونکہ ہم دنیا دار ہیں نا, ہم دنیا کی قید میں رہتے ہیں نا. کھجور کا تنا بھی ہم سے بازی لے گیا. اس نے سوچا اگر دنیا کی زندگی میں زندگی مانگتا ہوں تو یہ تو فانی ہے, اس نے فنا ہو جانا ہے. کیوں نہ اے کھجور کے دنے بقا کی زندگی مانگ لے, باقی کی زندگی مانگ لے, ہمیشہ کی زندگی مانگ لے. دنیا کی زندگی تیری یہ ہو گئی کہ تیرا ذکر ہوتا رہے گا, اور آخرت کی زندگی تیری یہ ہو گئی کہ جنت کا درخت بن جائے گا, جنتی تیرے پھل کو کھائیں گے. آقا علیہ السلام نے اسے دفن کروا دیا اور کھجور کو جنت کا درخت بنا دیا. میرے سرکار کے ذکر کی محفل میں آنے والے تمام دوست, آخر میں پھر میں اپنی طرف سے حاجی صاحب نے شکریہ ادا کر دیا یہاں بطور خطیب, بحیثیت خطیب میں اپنی طرف سے اب آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے, تمام دوستوں کا, جتنے بھی دوست باہر سے آئے ان کا بھی شکریہ, اور خاص کر جو میرے نوازی ہیں غلام غوث میاں. آپ نظر دوڑائیں ذرا, اور ذوق بھی نظر آئے گا آپ کو. ابھی ہمارے پاس صحیح انتظام نہیں ہو سکا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے جمعہ میں اگر آپ کسی دن تشریف لائیں نا, ہماری مسجد تینوں منزلیں بھری ہوتی ہیں, باہر بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ میری تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام نمازیوں کا شکریہ, اور باہر سے آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ. آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. پہلے دن مجھے غلام غوث میاں ملے, یہاں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ادھر کیسے آئے؟ میں نے کہا جی جو دوست مجھے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ادھر کیسے آ گئے؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں, آج بھی یہی کہہ رہا ہوں, واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں چونگ میں آ جاؤں گا, لیکن یہ میرے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. جب تک اس نے میرے سے یہ خدمت لینی ہے انشاءاللہ یہ میں خدمت کرتا رہوں گا. اور اس میں خصوصی طور پر کوشش جو رہی وہ حاجی جمیل قادری صاحب کی, یہ میرے ساتھ رابطے میں رہے. ان سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا کیسے رابطہ ہو گیا. یقین جانیے نہ تو میرا کسی تاریخ سے, نہ کسی تنظیم سے, نہ کسی جماعت سے, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. جانتے نا آپ اچھے طریقے سے, وہاں بھی میں بالکل نیوٹرل ہو کے کام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہر وہ سنی جو میرے نبی کی عزت, عظمت, صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء اللہ کے علیہ ازواج مطہرات کی رضوان اللہ تعالی سب کی, ان کا ذکر, ان کی خدمت کرتا ہے, سنیت کا کام کرتا ہے, میرے سروں کا وہ تاج ہے. لیکن میں کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں, یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں. یہ لوگ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو حاجی صاحب سے تو اتفاق سے کچھ بزرگوں کے تھرو رابطہ ہو گیا, ایسے ہے نا جی,
آج میں تھوڑا سا بتا دوں نا، ایسے ہی نا، پوچھ لیے ان سے، کچھ بزرگوں کے تھرو رابطہ ہوا، پھر کچھ بزرگوں نے مجھے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ وہاں جائیں، آپ جیسے سنجیدہ آدمی کی وہاں ضرورت ہے، بہت ہی اشد ضرورت ہے، آپ وہاں جائیں۔ پھر اللہ کو منظور ہوا، میرے رب نے ڈیوٹی لگا دی، جب تک اس نے چاہا، جب تک اللہ نے چاہا میں یہ خدمت یہاں کرتا رہوں گا، جب اللہ میرے نے چاہا نا کہ تو یہاں سے چلا جا، تو پھر کوئی بھی مجھے روک نہیں سکے گا، اور جب تک اللہ نے چاہا کہ تو نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے تو کوئی مجھے نکال نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میں کسی کے گھر سے روٹی لے کر نہیں کھاتا ہوں، روزی دینے والا میرا اللہ ہے۔ یہ آپ سب کے لیے پیغام ہے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا تعلق اپنا مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔